ایک بار درود پڑھیں محمد والے محمد پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اما بعد، بندگان خدا، میں آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تقوی الہی کو اپنانے کی ترغیب دلاتا ہوں۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی نجات کے لیے جو راستہ قرآن کریم میں منحصر کیا، اس کا نام تقوی رکھا ہے۔ تقوی الہی حدود ہیں، اللہ کی جانب سے مقرر کردہ وہ قوانین ہیں، وہ قیود ہیں، وہ حدود و قیود اور وہ باؤنڈریز ہیں، وہ رولز آف ریگولیشنز ہیں، وہ قاعدے قانون ہیں کہ جس کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ مولا تقوی کیا ہے، تقوی کی وضاحت کیجئے، اور پوچھنے والا غالباً شاید جلدی میں تھا، پوچھنے والا بھی جلدی میں تھا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ تقوی کی مجھے تعریف بھی بیان کریں مگر مختصر۔ امیر المومنین کو اس نے کہا کہ تقوی کی آپ مجھے تعریف بھی بیان کر دیں، مجھے ڈیفائن بھی کریں کہ تقوی کیا ہے، مگر مختصر، یعنی ڈیٹیل کے ساتھ نہیں، تفصیلاً نہیں۔ تو ہو سکتا ہے وہ جلدی میں ہو، جس طرح عموماً آج کل ہم جلدی میں ہوتے ہیں، ہمیں کہیں نہ کہیں پہنچنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، تو ہم عموماً کہتے ہیں علماء سے کہ مختصر جواب مجھے فلاں چیز کا چاہیے۔ اب غالباً اس نے سوال جو کیا وہ یقیناً اس ہستی سے کیا جو سمندر کو کوزے میں سمونا جانتے ہیں۔ اب ہم جیسے اگر طالب علم سے ہو تو مشکل ہو جاتی ہے، ہم پھنس جاتے ہیں کہ بھائی ہم کس طرح جواب دیں، نہایت ہی مفصل مطلب کا ہم جواب کس طرح دیں، مختصر جواب دیں۔ لیکن اس نے امیر المومنین سے جب پوچھا تو امیر المومنین نے جواب دیا کہ بہترین زاد راہ تمہارے پاس جو سامان سفر خداوند متعال نے رکھا ہے، اس سامان سفر کا نام تقوی ہے۔ سامان سفر یعنی انسان اس دنیا میں آیا ہے، انسان ایک با ہدف مخلوق ہے، خداوند متعال نے اس کو خلق کیا
اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کرنے سے پہلے مقصد پہلے بیان کر دیا کہ میں کیوں خلق کر رہا ہوں. اور لطف الہی یہ ہے، کرم الہی یہ ہے، اس رب کی ربوبیت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ تھا کہ جب وہ اپنی مربوب کو خلق کر رہا ہے تو اس کے لیے ہدایت کا انتظام ہونا چاہیے. اور کریم اللہ نے، کریم پروردگار نے انسان کو بعد میں خلق کیا، ہدایت کا انتظام پہلے ہی کر دیا. یعنی ہدایت کرنے والے ہادی پہلے خلق کیے. ہمارے ہادیوں کو، رہبران دین کو، رہبران امت کو، انبیاء کو، اولیاء کو، اوصیاء کو ہم سے پہلے خلق کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے ہدایت کا اہتمام کیا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں، توجہ سنیے گا، اللہ نے جب انسان کو خلق کیا، خلق کرتے ہی سب سے پہلا چیپٹر، سب سے پہلا موضوع، سب سے پہلا درس، سب سے پہلا لیکچر اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ انسان کو خلق کیا. پہلے انسان حضرت آدم ہے نا. انسان کو خلق کرتے ہی خداوند متعال نے ابھی نہ عبادت کی بات کی، ابھی نہ ریاضت کی بات کی، ابھی اللہ نے نہ تقوی کی بات کی. خلق کرتے انسان کو پہلا لیکچر، پہلا چیپٹر کیا دیا؟ ابھی خداوند متعال نے نہ احکام شرعیہ کا کوئی ذکر کیا، ابھی نہ نماز، روزہ، صوم و صلاۃ، حج، زکوٰۃ، کسی چیز کی کوئی بات نہیں کی. اللہ نے انسان کو خلق کرتے ہی سب سے پہلا چیپٹر جو پڑھایا وہ پڑھایا دشمن شناسی کا. جیسے ہی حضرت آدم کو خلق کیا، کہا تمہارا دشمن موجود ہے. دشمن پہلے سے موجود ہے جو عدو مبین ہے، شیطان، یعنی تمہارا دشمن پہلے ہی موجود ہے. اس لیے خداوند متعال نے انسان کو سب سے پہلا درس، سب سے پہلا لیکچر اور چیپٹر دشمن شناسی کا پڑھا ہے. اگر دین سے دشمن شناسی آپ نکال دیں تو دین نہیں بچتا، وہ خانقاہیت رہ جاتی. اسلام، دین اسلام ایک جامع، کامل، واضح، روشن اور مبین دین ہے. یہ تمام القابات خود اللہ نے دین کو دیے ہیں قرآن کریم میں کہ یہ دین القیم ہے، یہ استقامت والا دین ہے، یہ بہترین دین ہے، یہ غالب دین ہے. اس اسلام نے تمام ادیان کے اوپر غالب آنا ہے. دین اسلام کو غالب آنا ہے. اب دین کے غلبے کے لیے خداوند متعال نے انبیاء مقرر کیے. دین غالب آئے گا. اچھا، میں ایک چیز کی وضاحت کر کے آگے بڑھوں گا کہ دیکھیں دین میں اور مذہب میں فرق ہے. توجہ کیجئے گا بندگان خدا، دین میں اور مذہب میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ مذہب لفظ ہے ذہب سے، ذہب عربی زبان کا لفظ ہے. میں تھوڑی سی وضاحت کروں. مذہب کہتے ہیں چلنے کا راستہ، وے. جیسے آپ ابھی شاہراہ سے ایم اے جناح روڈ پر آپ سفر کر کے یہاں آئے ہیں. ایم اے جناح روڈ ایک شاہراہ ہے، ایک سڑک ہے، ایک روڈ ہے، ایک راستہ ہے جو شہر کو دوسرے علاقوں سے کنیکٹ کر رہا ہے. مذہب راستے کو کہتے ہیں، مگر دین کوئی اور چیز ہے. دین اللہ کی جانب سے مقرر کردہ آئین و کانسٹیٹیوشن کو کہتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں. توجہ سنیے گا، میں جوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے تھوڑا ایکسپلین کروں گا، بزرگان بہتر جانیں. نماز پڑھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم دیندار ہو گئے. نہیں، ابھی ہم مذہبی ہوئے ہیں. توجہ کیجئے گا. اور کٹر مذہبی ہیں الحمدللہ. اور پاکستان سے زیادہ کٹر مذہبی کہیں نہیں ملیں گے، چاہے کسی بھی فرقے کا ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، کٹر مذہبی ہے. مگر مشکل یہ ابھی دیندار نہیں ہے. اگر دیندار ہوتے تو اتنی نیکیوں کے باوجود بھی ملت پاکستان کی حالت ابھی یہ نہ ہوتی، کیونکہ دینداری کچھ اور ہے. توجہ سنیے گا، مذہب راستے کو کہتے ہیں، دین اس منزل کو کہتے ہیں جہاں تک مذہب لے کر جاتا ہے، جہاں تک یہ راستہ ہمیں پہنچاتا ہے.
خوجہ شیعہ اسنا عشری مسجد کھارادر، ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ جمعہ سن رہے ہیں، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے ہم اس مسجد میں جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا ہدف، ہمارا مقصد، ہمارا ایم یہاں پر آ کر نماز جمعہ کی ادائیگی ہے، اس مسجد میں آ کر، یہ ہمارا ہدف ہے۔ مگر اس کے لیے ہمیں راستہ چاہیے، وے چاہیے۔ کوئی گھر سے آ رہا ہے، کوئی جاب سے آ رہا ہے، کوئی کاروبار سے آ رہا ہے، کوئی اپنی دکان سے آ رہا ہے، مگر اس کو وے تو چاہیے نا، راستہ۔ چاہے گاڑی میں آئے، موٹر سائیکل پر آئے یا پیدل آئے، راستے کی ضرورت ہے۔ راستے کے بغیر وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے یہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں، میں ایگزامپل دے رہا ہوں جوانوں اور بچوں کے لیے۔ یہ مسجد میں آ کر نماز جمعہ پڑھنا مقصد ہے، یہ مقصد ہے۔ اور یہاں تک آنے کی جو شاہراہ ایم اے جناح روڈ ہے وہ مذہب ہے، وہ راستہ ہے، وہ طریق ہے، وہ وے ہے جو ہمیں دین تک لے کر جائے گا۔ دین اس الہی مقصد کو کہتے ہیں جو خداوند متعال نے انسان کے لیے رکھا ہے۔ اب میں آسان زبان میں اگر وضاحت کروں دین اور مذہب میں، دیکھیں احکام شرعیہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صوم و صلاۃ، یہ احکام شرعیہ ہیں، یہ اعمال ہیں، یہ خود دین نہیں ہے۔ اللہ نے جو آئین نازل کیا اس آئین کا نام ہے قرآن، وہ کانسٹیٹیوشن ہے قرآن۔ قرآن، احادیث پیغمبر اکرم اور اہل بیت کی تعلیمات جو انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے رولز دیے، وہ دین ہے۔ ہمیں وہاں تک پہنچانے کے لیے نماز پڑھوائی جا رہی ہے۔ اگر میں نماز پڑھ کر، چلے میں آسان سی آپ کو مشہور آیت سنا دیتا ہوں، الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کتنی مشہور آیت ہے، نماز برائی سے روکنے کے لیے، یہ نا مقصد ہے نماز۔ اسی میں دین اور مذہب دونوں کی وضاحت ہو گئی اس آیت میں۔ نماز پڑھ کر اگر میں گیا، جھوٹ، رشوت، حرام خوری سب کچھ چل رہا، تو ابھی میں مذہبی ہوں۔ نماز پڑھ کر برائیوں سے رک گیا، اللہ کے قانون میں آ گیا، تو اب دیندار بن گئے۔ سفر زیادہ مشکل نہیں ہے، صرف ایک قدم پہ آگے۔ روزہ رکھنے کے باوجود میرے وجود میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، میرے گھر میں قانون الہی نہیں ہے، میرے بچوں کے تربیت میں قانون الہی نہیں ہے، الہی قوانین نہیں ہے، تو اس کا مطلب میں مذہبی ہوں، ابھی دیندار۔ یہی کربلا ہے۔ امت کٹر مذہبی تھی، امام حسین امت کو دیندار بنانے نکلے۔ کربلا کیوں ہوئی ہے؟ نماز تو ہو رہی تھی، روزہ تو تھا، حج تو تھی، سب کچھ ہو رہا تھا نا۔ امام حسین کو کیا پڑی تھی؟ 28 رجب کو کہہ رہے ہیں بھائی میں جا رہا ہوں امت کی اصلاح کے لیے۔ امت میں بگاڑ کیا تھا؟ اتنی بہترین امت ہے امام حسین، اے فرزند زہرا، اتنی بہترین امت ہے کہ تہجد بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ آپ کیوں جا رہے ہیں کربلا؟ وائے اتنی بہترین امت ہے، تہجد بھی نہیں چھوڑتی تھی نا۔ روایات ہے نا، موجود ہے نا، تاریخ ہے نا، یہ تو تاریخی حقائق ہے۔ مدینہ کے اندر مذہبی لوگ ہزاروں کی، لاکھوں کی تعداد میں تھے، مکہ میں تھے، بصرہ میں تھے، کوفہ میں تھے، مدائن میں تھے، حجاز کی زمین پر تھے۔ راستے میں امام حسین جب مکہ سے نکل کر اور کربلا کی جانب گئے، ہزاروں مذہبی لوگ امام کو ملے۔ ان تمام مذہبی لوگوں کو امام حسین نے کہا کہ سنو، ادبر معروفہا، تم لوگوں نے دین چھوڑ دیا۔ اب بڑی عجیب بات ہے، اے امام حسین کیا کریں ہم؟ نماز تو پڑھتے ہیں، اب کیا مجتہد بن جائیں سارے؟ کیا کریں؟ امام حسین سے پوچھتے امام بنانا کیا چاہ رہے ہیں ہم؟ اس وقت امام حسین مکہ میں کھڑے ہو کے حاجیوں سے خطاب کر رہے ہیں، نمازیوں سے خطاب کر رہے ہیں، اور نمازیوں کو کہہ رہے ہیں تمہارے پاس دین نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ وَلَمْ يَبْقِ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ لِنَا، امام حسین کا خطبہ ہے، سنیے گا۔ امام نے کہا دین تم نے ادبر معروفہ، ادبر پوچھ دکھانا، پیٹ، تم نے دین کو پیٹ دکھا دی ہے، تم نے دین چھوڑ دیا ہے۔ یہ خطاب امام حسین کا کفار سے نہیں تھا، مشرکین مکہ سے نہیں تھا، مسلمانوں سے تھا۔ امام مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ تمہارے پاس دین نہیں ہے۔ امام حسین
اور پھر امام نے وضاحت کر دی. امام نے کہا نہیں تمہارے پاس دین ہے مگر میں بتاتا ہوں کتنا. الا صبعبۃ کصبعبۃ الاناء، اتنا دین ہے تمہارے پاس کہ دین کا برتن تم نے الٹ دیا، تلی کے اوپر جو چکنائی ہے اسے لے کے دیندار بنے ہو. یہ امام حسین کے جملے. امام نے یہ وضاحت کر دی مذہب اور دین کی. تم عبادت بجا لا رہے ہو مگر روح عبادت نکل گئی ہے. اگر عبادتوں کی روح نکل جائے عبادتیں مردہ ہیں، عبادتیں کہیں نہیں پہنچاتی. یہ میں نے کئی جگہ وضاحت کی، میں آپ کی خدمت میں بھی کروں. دیکھیں ہدایت کا معنی ہے، ہدایت کا آسان سا میں معنی بیان کروں، آسان سا، کیونکہ اگر قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کی ہر زمانے کے حساب سے تشریح نہ ہو تو یہ پھر قرآن و اہل بیت کے ساتھ خیانت ہے. آج کے زمانے کے مطابق ہونی چاہیے نا، ہر نسل کے لیے نا قرآن. تو بھئی ہمیں آج کے زمانے میں پتا ہو قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہدایت کیا ہے. بھائی ہم کہتے ہیں مولانا ہدایت کے لیے دعا کریں، اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ سب کو ہدایت دے. مگر یہ ہدایت ہے کیا؟ کہاں ملتی ہے یہ ہدایت؟ ہدایت ہے کیا؟ تو ہدایت کا آسان سا بالکل آسان سا سطحی معنی اگر میں کروں، ہدایت کہتے ہیں ڈائریکشن کو، سمت، اپنی رخ کو موڑنا، اپنا رخ موڑنا، یہ ہدایت ہے. حضور جب مکہ کے اندر آئے تو انہوں نے کہا لا الہ، یہ ہے ہدایت، رخ موڑنا. بغیر رخ موڑے اگر امت، اگر کوئی قوم، اگر کوئی نیشن عبادتیں کرتی رہے تو عبادتیں اللہ تک نہیں پہنچاتی. یعنی روح عبادت عبادت میں نہیں ہے، بغیر رخ موڑنا ہے. ہر نبی نے آ کر امتوں کا رخ موڑا ہے، ڈائریکشن دی ہے، سمت دی ہے. اگر رخ درست نہیں ہے، مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ابھی ہمارا سب کا رخ کعبے کی طرف ہے. نماز یہاں رخ کر کے پڑھنی ہے نا، کیوں؟ یہاں ہے اللہ، پیچھے اللہ نہیں ہے، دائیں بائیں اللہ نہیں ہے، اوپر نیچے اللہ نہیں ہے. کیا اللہ تو ہر جگہ ہے یا نہیں ہے؟ خداوند نے متعال نے، دیکھیں نماز ایک ڈسپلن سکھاتی ہے، ڈسپلن. ہمارا پہلے رخ صحیح کروایا گیا کہ سب پہلے رخ صحیح کرو، ورنہ اگر کوئی انسان نماز پیچھے منہ کر کے پڑھ لے، دائیں پڑھ لے، بائیں پڑھ لے، تو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ فقہ کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ نماز باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ باطل اس عمل کو کہتے ہیں جو راستے میں ختم ہو جائے، مقصد تک نہ پہنچے. باطل اس عمل کو کہتے ہیں. باطل کی ذرا وضاحت ہو جائے نا، باطل کس عمل کو کہتے ہیں؟ مثلا فلاں عمل کے اندر بطلان آ گیا. بطلان، واٹ از بطلان؟ باطل ہو گیا. باطل یعنی کنیکشن کٹ گیا، ختم ہو گیا، بیچ میں ضائع ہو گیا. رخ پہلے اللہ نے چینج کیا ہمارا، کہا کہ سب قبلہ رخ کرو. عبادت بعد میں کرنا، پہلے رخ چینج کرو، پہلے راہ کا تعین کرو. اگر آپ کی راہ صحیح ہے تو اس پہ نیکیاں کرو تو اللہ تک جاؤ گے. مگر اگر راہ صحیح نہیں ہے، بغیر صراط مستقیم کے نیکیاں ہیں تو وہ نیکیاں تو ہیں مگر وہ اللہ تک نہیں جاتی. اسی لیے امام حسین کربلا کیا کرنے گئے؟ رخ موڑنے، امت کا رخ موڑنے. اس امت نے جو پیغمبر اکرم کی امت تھی، حضور نے بہترین امت بنایا تھا، لوگوں کا رخ چینج ہوا تھا. آل رسول سے رخ بنو امیہ کی جانب مڑ چکا تھا. نمازیں تھیں، روزہ تھا، سب کچھ عبادتیں سیم ایز اٹ از تھیں، مگر رخ صحیح نہیں تھا. اگر رخ صحیح نہ ہو تو وہ عبادتیں کسی کام کی نہیں ہوتی. اسی لیے ہر امام نے امت کا رخ تبدیل کیا. اس رخ چینج کرنے کو ہدایت کہتے ہیں، اس کو ہدایت کہتے ہیں. صرف یہ ہدایت ہے. زیادہ اذکار و اعمال ہم پڑھنے کو کہتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے. نہیں، اعمال و اذکار اپنی جگہ ہیں، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، مگر اپنی ڈائریکشن، اپنا رخ صحیح کرنا. جب رخ صحیح ہو امتوں کا، توجہ سنیے گا، زیادہ نیکیاں ہوں مگر رخ صحیح نہ ہو تو مقصد تک نہیں پہنچتے. کم نیکیاں بھی ہوں، رخ صحیح ہو تو مقصد تک پہنچا دیتی ہیں. اگر رخ کربلا کی جانب کر لیں، رخ اگر کربلا کی جانب کر لیں، آپ نے سنا ہے نا بڑا مشہور کیا شعر ہے،
بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے. یہاں قبلے سے مراد کعبے کی بات نہیں ہو رہی, قبلہ عبادت کی بات نہیں ہو رہی. ہم عام بول چال میں کہتے ہیں نا کہ بھائی جان آپ اپنا قبلہ درست کرو. قبلہ درست کرنے سے مراد کیا ہے؟ قبلہ عبادت نہیں. قبلہ درست کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ صحیح سمت پر نہیں. اگر امتیں راز کربلا جان لیں, اگر کربلا سے صرف مادی چیزوں کے علاوہ اگر عزت, سرفرازی, بلندی, حکمت, دانائی, فصاحت, بلاغت, نجابت, کرم, علم, حلم, تقوی, یہ سب اگر حسین ابن علی سے لے لیں تو حسین امتوں کا رخ موڑ دیتے. یہ ہے کربلا. کربلا ہمارا رخ موڑنے کے لیے, اربعین رخ موڑنے کے لیے. کہاں ہو زبان پہ یا حسین, رخ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف. یہ یا حسین تمہیں حسین تک نہیں پہنچے گے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بس عزیزان محترم, یہ رخ تمہیں فرزند زہرا تک لے کر نہیں جائے گا. پہلے رخ چینج کرنا ہوگا, پھر عزاداری. رخ چینج کرو, رخ کعبے کی طرف ہوگا تو نماز ہوگی, ورنہ نماز نہیں ہوگی. کہیں بھی رخ کر کے پڑھ لو, نماز نہیں ہوگی کعبے کی طرف. رخ صحیح ہوگا, راہ صحیح ہوگی تو روزہ اللہ تک پہنچاتا ہے. راہ صحیح ہوگی تو حج مقبول ہے, حج کا مقصد ہے. راہ صحیح ہوگی تو زیارت بھی تمہیں پھر مقصد تک پہنچائے گی. ورنہ کروڑوں جائیں, ہزاروں جائیں, لاکھوں جائیں, مگر اگر معذرت کے ساتھ اس کو بھی ایک رسم بنا دے, رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی. رسم نہیں ہے, عبادت رسم نہیں ہے. یہ زیارات کوئی رسم نہیں ہے, عزاداری کوئی رسم نہیں ہے. عزاداری ہمارا رخ موڑنے کے لیے. ہر امت کا عزاداری کا مقصد بنیادی طور پہ میں اگر 2 جملوں میں بیان کروں, وہ امام جو شہید ہو گئے ان کا ذکر کر کے ان کی راہ, ان کا عشق, ان کی ولایت, ان کی محبت عزا میں بیان کرنا, اور اس امام کی جو پردہ غیب میں ہے اس کی جانب رخ کرنا, یہ عزاداری کا مقصد ہے. اگر ڈائریکشن ہماری امام وقت کی جانب نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ یہ عبادتیں ہمیں کہیں نہیں پہنچاتی. اس لیے شعور کی ضرورت ہے, اور کربلا شعور دیتی ہے. حکمتیں دیکھیں, بعض روایات میں یہ بیان ہوا کہ عرفے کے دن کربلا ہو. معصوم فرماتے بڑی تاکید ہے کربلا جانی, لیکن اس لیے نہیں کہ شاپنگ بیگ بھر کے لانے. شاپنگ کرنی ہے, وہ سارا چائنا کا مال یہاں ملتا ہے. اور بلکہ میں ذاتی تجربہ بتاؤں, وہ افریقہ بھی ہم گئے, دیگر ممالک میں گئے, وہاں مہنگا ہے, یہاں سستا ہے کراچی. اور جس علاقے میں آپ بیٹھیں گے تو ہول سیل مارکیٹ. اس لیے زیادہ زحمت نہیں کریں, بیگ بھر بھر کے کربلا سے لا رہے ہیں, بیگ بھر کے وہاں سے لا رہے ہیں. بہرحال ضرورت کی جو چیز ہے, جو زائرین کے لیے ضروری ہے, وہ لائیں, لیکن معذرت کے ساتھ وہ کوئی فیسٹیول نہیں ہے, کوئی شاپنگ کی جگہ نہیں ہے. کربلا ہے, وہ کربلا ہے, وہاں ہمیں کسی مقصد کے لیے بلایا ہے. فلسفہ زیارت کو ہمیں سمجھنا ہوگا. انشاءاللہ میں خطبہ دوم میں فلسفہ زیارت بیان کروں گا. اللہ تعالی ہمیں حقیقتاً امام حسین کے مقصد قیام کے مقصد کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واشہد ان امیر المؤمنین وامام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وفاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ
وعلی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلی بن موسى الرضا ومحمد بن علی التقی الجواد وعلی بن محمد ہادی النقی والحسن بن علی العسکری والحجت بن الحسن عسکری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اما بعد، بندگان خدا، میں آپ سب کو اور اپنے نفس کو ایک بار پھر تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب ترغیب دلاتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں. تقوی الہی قوانین ہے. انسان اپنی معاشرتی زندگی اور اپنی پرسنل لائف، انڈیویجول لائف، اپنی ذاتی زندگی، معاشرتی تمام امور کے اندر انسان کو تقوی کی ضرورت ہے. اور بعض اوقات ملتوں کو، قوموں کو، نیشنز کو تقوی کی ضرورت ہوتی ہے. جب اگر ملت کے چند افراد، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کم من فیۃ قلیل غلبت فیۃ کثیر، اگر قلیل نکل کے کسی قوم، کسی ملت کے، اللہ کا وعدہ ہے اور قرآن کے تمام وعدے سچے ہیں، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ نے کہا ہے کہ اگر ملت، کسی غیور ملت کے چند افراد، قلیل طبقہ اگر اٹھ کر قوم کے اندر بیداری پیدا کرے، ہوشیاری پیدا کرے، شعور دے، اور اگر وہ اویئرنیس اور آگاہی دے کر میدان عمل میں ثابت قدمی دکھائے، تو اللہ اس قلیل طبقے کو کثیر پہ غلبہ دے دے گا. آیت، یہ نسل، آج کی نسل یہ نہیں کہہ سکتی ہمیں آیت سمجھ نہیں آ رہی. ہم سے اللہ نے سارے جواز چھین لیے. ہم یہ کہیں کہ پروردگارہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، کربلا میں ہوا یہ، ہم نے پڑھا، ہم نے سنا، کیونکہ 14 سال پہلے ہم موجود نہیں تھے. ہاں پروردگارہ، یہ آیت کی تفسیر یہ ہے کہ کربلا میں ایسا ہی ہوا، قلیل کثیر پہ غالب آ گئے. لیکن کیا آج کے زمانے میں ایسا ہوا؟ تو قرآن کی آیت ہر زمانے کے لیے، ایک زمانے کے لیے تو نہیں ہے. مصادیق قرآن، قرآن کے مصادیق ہر زمانے کے لوگ بن سکتے ہیں. اللہ نے قرآن کے مصادیق بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں رکھی کہ بس ایک زمانے کے ہوں گے، کوئی قید نہیں رکھی. ہر زمانے کے لوگ بن سکتے. اگر کوئی ملت استقامت دکھائے، اگر کوئی قوم استقامت دکھائے، تو خدا کہہ رہا ہے ہم اسے غلبہ دیں گے. غلبہ ہر طریقے سے ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں غلبہ کیسے ہوتا ہے؟ سب سے بڑا غلبہ اعصابی جنگ ہوتی ہے. اعصاب کے اوپر غلبہ ہوتا ہے، نفسیات کے اوپر غلبہ ہوتا ہے. آج آپ پوری دنیا کے اندر جو حالات دیکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل ایشوز ہیں، کچھ پاکستان کے اندر بھی مسائل ہیں، مگر میں اگر انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پہ بات کروں کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو آپ کو یہ جنگ نظر آ رہی ہے، بہت ساری اس کے اوپر بہت ساری چیزیں بیان کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس وقت جو حالیہ نیوز ہے، ابھی آج کی یا کل رات کی، کل سے لے کر آج تک کی جو نیوز ہے، برطانیہ نے، یو کے نے، برطانیہ نے، انگلینڈ نے تیاری کر لی ہے، اور تمام یورپی ممالک نے تیاری کر لی ہے، نیٹو نے اور سب نے، کہ ہم مل کر ایران کے اوپر حملہ کریں گے. اچھا، یہ صرف بتانے کے لیے تیاری کیا کر لی ہے؟ پہلے بھی تو سب نے حملہ کیا ہوا. سوال یہ بنتا ہے کیا پہلے یہ لوگ شامل نہیں ہیں؟ کیا گزشتہ جنگوں میں شامل نہیں تھے؟ شامل ہیں، مگر یہ ایک نفسیاتی وار ہوتی ہے، یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے. اور اگر ہم ملت ایران کی تاریخ پڑھیں، دیکھیں، تو ملت ایران ایک چیز میں ایکسپرٹ ہے، لمبی جنگیں لڑنے میں. اور سامنے جو مقابل فورسز ہیں وہ زیادہ طویل جنگیں نہیں لڑ سکتے. خود امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پریشر آیا ہوا ہے، ریپبلکن پارٹی اور دیگر جو ان کے جو وہاں پہ جو اپوزیشنز پارٹیاں ہیں انہوں نے دیا ہوا ہے. بلکہ کل ہی کی نیوز ہے، ایک یورپی ماہر نے یہ بتایا ہے کہ امریکہ کے اندر، یو ایس اے کے اندر خود صرف 40 دن کا ڈیزل اور پیٹرول بچا ہے. 40 دن کا، 40 ڈیز کا. اچھا، پاکستان میں یہ صورتحال نہیں ہے، آپ پریشان نہیں ہو، یہاں کچھ اور مسئلہ ہے. آپ سمجھے پاکستان میں کتنے دن کا بچا ہے؟ نہیں، پاکستان میں اتنا ہے کہ امریکہ کو بھی دے سکتا ہے.
یہ تو ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں، وہ تو ہمیں بہرحال عوام کو بیوقوف بناتے. لیکن یہاں توجہ سنیے گا، پالیسیز کم از کم دیکھیں. حکومت پاکستان سے ہماری اپیل ہے، درخواست ہے، اور یہ ہے کہ دیکھیں اگر اس جنگ کے اندر آپ کسی کا ساتھ نہ دیں تو آپ کے لیے بہتر ہے. کسی کا ساتھ نہیں دیں. مثلا ابھی ہوتا یہ نا کہ بعض لوگ، ایک طبقہ اٹھتا ہے کہتا ہے بھائی ایران کا ساتھ دینا چاہیے، دوسرا اسرائیل امریکہ کا بھی حامی ہے وہ کہتا ہے. مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مفاد کے لیے صحیح نہیں ہے تو آپ کو چاہیے آپ سائڈ پہ ہو جائیں. آپ کی ریڈ لائن خود پاکستان ہے، آپ کی ریڈ لائن کشمیر ہے، آپ کی ریڈ لائن بلوچستان ہے، آپ کی ریڈ لائن گلگت بلتستان ہے، آپ کی ریڈ لائن لداخ کا بارڈر ہے. آپ اپنی ریڈ لائن کی پرواہ کریں، کسی اور کو اپنی ریڈ لائن نہیں بنائیں. کیونکہ جب کوئی اور مفاد پرست ملک اپنی ریڈ لائن کسی کو، وہ اپنی ریڈ لائن آپ کو نہیں بناتے. ہماری بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی، انڈیا کے ساتھ، تو جس کو آپ نے ریڈ لائن کا، انہوں نے ہمارا کتنا ساتھ دیا. ہوئی نا 3 روزہ جنگ، 3 یا 4 دن جب بھی ہوئی، جو بھی ہوئی، یا اس سے پہلے بھی ہوئی. اس لیے یہ پالیسی غلط ہے کہ ہماری ریڈ لائن فلاں ہے. اس وقت امت اسلامیہ کو اتحاد کی ضرورت ہے. پاکستان کے انٹرنل ایشوز بھی یہ ہیں کہ دیکھیں پاکستان کے اندر ابھی کام یہ کیا جا رہا ہے کہ فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے جان بوجھ کے. ایسے ایشوز چھیڑے جا رہے ہیں تکفیریوں کے ذریعے سے، اور دشمنان پاکستان ہے، وہ اصل میں دشمنان پاکستان امن کے دشمن ہیں، ان کے ذریعے سے ایسے موضوعات کو چھیڑا جا رہا ہے جو یقیناً شیعہ سنی کے درمیان فساد کا باعث بنتے. یہ بالکل ہو بہو اس وقت وہ کام کیا جا رہا ہے. بزرگان یہاں بیٹھے ہیں، بزرگان تاریخ جانتے ہیں، جوانوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ جب 1979 میں انقلاب آیا تھا ایران کے اندر، تو پاکستان کے اندر ایک اچھا ماحول تھا. شیعہ سنی سب نے قبول کیا کہ انقلاب ہمارا ہے، یہ اسلامی انقلاب ہے. مگر پلاننگ کے تحت اہل سنت کو دور کیا گیا کہ بھائی یہ انقلاب شیعوں کا ہے، تمہارا نہیں ہے. پھر اس کے بعد شیعوں کے اندر بھی درار ڈالی گئی پلاننگ کے تحت کہ یہ انقلاب ایران کا ہے، شیعوں کا نہیں ہے. آج بھی وہی کام ہو رہا ہے. شہید رہبر کے لہو سے جو چیزیں ہمیں یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے اس وقت، دیکھیں باشعور قومیں اپنے شہیدوں کے لہو کو رائگاں نہیں جانے دیتی. اور اگر آپ نے کسی سے سیکھنا ہے تو سب سے بہترین کردار جناب زینب کا ہے. شہداء کے لہو کو یوٹیلائز کیا. اچھا، یوٹیلائز کرنے سے مراد کوئی منفی معنی نہ لے اس کا. امام حسین کے مقصد کو جناب زینب نے آگے بڑھایا، پہنچایا، سید الساجدین نے پہنچایا. اس وقت انٹرنیشنل میڈیا، میں بس ایک ایگزامپل دے کر یہاں پہ بات کو تمام کروں گا، اس وقت انٹرنیشنل میڈیا یزید کے ہاتھ میں تھا. میں جوانوں کے لیے ذرا تاریخ بتاؤں. آپ نے سنا ہے کہ کربلا میں امام حسین کو قتل کرنے کتنے لوگ آئے تھے؟ اب آپ نے جو 90 لاکھ سنا ہے وہ تعداد درست نہیں ہے. روایات کے اندر ہے 30 لاکھ، 30,000 یا اس سے کچھ زائد، مختلف روایت ہے، مگر ہم روایتوں میں نہیں جاتے. زیادہ سے زیادہ اگر 30,000 بھی آئے تھے تو 30,000 بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. سامنے صرف 72 تھے یا 100 تھے. سامنے 100 آدمی ہے اور ادھر 30,000 ہے. ابھی 30,000 اگر یہیں جمع ہو جائیں تو ایک بڑا مجمع ہوتا ہے، ایک جمع غفیر ہوتا ہے. مگر یہ 30,000 سارے کے سارے قتل کرنے نہیں آئے تھے. 4,000 عمر ساتھ لشکر لے کر آیا تھا، 2-3 ہزار کا شمر لے کے آیا تھا، 1,000 کا ہر کے ساتھ تھا لشکر. پھر اس کے بعد ایک اور شخصیت ہے ابو الشوسا، یزید بن زیاد جس کا نام ہے ابو الشوسا، یہ بھی لشکر لے کر آیا تھا. عبید اللہ ابن زیاد نے اس کو بھی بھیجا تھا. مگر یہ ابو الشوسا بعد میں امام حسین کا ناصر بن گیا. عصر عاشور امام حسین کے پاس آ گیا. بہرحال وہ اس کا بڑا دلچسپ کردار ہے، وہ ہم نے بیان کیا مجالس میں. توجہ سنیے گا، یہ عبید اللہ ابن زیاد نے، اگر ٹوٹل ہم تعداد بتائیں، میں جو پوائنٹ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ سنیے گا آج کے حالات کے حساب سے میں دینا چاہ رہا ہوں. ٹوٹل اگر ہم تعداد بیان کریں تو امام حسین کو جو لڑنے، امام حسین سے جو لڑنے آئے تھے، یا وہ زیادہ سے زیادہ 20,000 تھے جو فوج، یعنی جو جنگجو تھے 20,000. باقی کے 10-15 ہزار افراد کیا کرنے آئے تھے؟ تو توجہ سنیے گا، ان میں سے چند افراد، یا اس میں سے جو آدھے کہہ لیں یا آدھے سے زیادہ، وہ مال غنیمت لوٹنے آئے تھے. وہ لوٹنے آئے تھے، وہ لوٹ کھسوٹ والا طبقہ تھا. اور باقی جو تھا، توجہ سے سنیے گا، وہ میڈیا کوریج تھی. راویوں کو بھیجا گیا تھا کہ کربلا اپنے مطابق لکھنا، علی اکبر کو کیسے مارا تم نے لکھنا. یہ سارا باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت کام ہوا تھا. اچھا، یہ جو آپ
بہت بڑا نام سنتے ہیں روایتوں کے اندر حمید ابن مسلم. حمید ابن مسلم راوی نہیں تھا، یزید کا جاسوس تھا. توجہ سنیے گا، یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کی جاسوسی، کیونکہ ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی اچھی بنتی ہے؟ یزید اور عبید اللہ کی آپس میں بنتی نہیں تھی، بلکہ یزید سب سے زیادہ عبید اللہ سے اس لیے چڑھتا تھا، اس کو پتا تھا کہ یہی میری حکومت کو الٹ بھی سکتا ہے، بڑا شاطر آدمی ہے، لیکن مجبوراً اس کو رکھا ہوا تھا، کیونکہ اس سے زیادہ یزید کے پاس کوئی بہتر آدمی کوفہ کو کنٹرول کرنے والا تھا نہیں، بصرہ کو کنٹرول کرنے والا عبید اللہ ابن زیاد سے زیادہ بہتر کوئی تھا نہیں، اس لیے یزید نے اس کو رکھا ہوا تھا. لیکن یزید نے اس کی جاسوسی کے لیے بھی اپنے کارندے کوفہ کے اندر تعینات کیے تھے. عبید اللہ ابن زیاد کے کوفہ آنے سے پہلے حمید ابن مسلم کوفہ پہنچ چکا تھا، اور حمید ابن مسلم دارالامارہ میں گورنر ہاؤس جس کو کہا جاتا ہے، عبید اللہ ابن زیاد کے گورنر ہاؤس میں باورچی تھا، کھانا پکاتا تھا، لیکن ظاہری طور پہ باورچی تھا، اصل میں رپورٹیں یزید کو بھیجتا تھا شام. اور 500 گھوڑے پہ سوار افراد، 500 افراد کوفہ کے باہر تیار تھے حمید ابن مسلم کے ایک آرڈر کے اوپر، وہ کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کی حکومت گرا سکتے تھے. حمید ابن مسلم ایک جاسوس تھا، مگر اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ لکھنا سارا سچ. اب مشکل یہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں، اس نے لکھ تو دیا، وہ تاریخ میں محفوظ ہو گیا، وہ تاریخ میں محفوظ ہو گیا، بنو عباس کے دور میں بھی محفوظ ہو گیا، بنو امیہ کے دور میں بھی ہو گیا. حمید ابن مسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے، مورخین کہتے ہیں کہ اس نے کوفہ، عبید اللہ ابن زیاد کے کوفہ آنے سے 2 دن پہلے یا 4 دن پہلے یہ کوفہ آیا، 4-5 دن جب یہ کوفہ آیا، کوفہ آنے سے جب اس نے خطوط لکھنا شروع کیا یزید کو، ادھر سے لے کر اور عصر عاشور تک. اچھا، عصر عاشور کے بعد آپ کو حمید ابن مسلم کی روایتیں نہیں ملیں گی تاریخ میں. عصر عاشور تک اس نے سارے خط یزید کو لکھے، جواب بھی آتے تھے، لکھتا بھی تھا، اور ٹوٹل اس کے تقریباً 126 خط ہیں تاریخ میں جو اس نے یزید کو لکھے. یہ ایک میڈیا کوریج تھی. اب توجہ سنیے گا، تاکہ ہمارے مطابق کربلا بناؤ. بنو عباس نے بھی یہ کام کیا، اپنے مطابق کربلا بنائی، مگر اب آپ دیکھیں، توجہ سنیے گا، انٹرنیشنل میڈیا کی پلاننگ اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے. جیسے ہی بی بی عبید اللہ کے دربار میں پہنچی، سنیے گا مشہور جملہ ہے، کیا کہا تھا عبید اللہ نے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کربلا میں کیا کیا؟ جناب زینب نے کہا اللہ کا حسن و جمال میں نے کربلا میں دیکھا. یہ جملہ پتہ ہے کیا تھا؟ انٹرنیشنل میڈیا کے تمام پروپیگنڈے کو اس وقت جو اپنے ایک جملے سے رون دے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. جناب زینب نے تمام بس اجلان محترم، آج بھی یہ جو میں انٹرنیشنل میڈیا کا بتا رہا ہوں، 4 افراد ہیں اہل بیت کے اندر جنہوں نے شام غریبہ اور ساری روایتیں جو ہم تک پہنچی ہیں تشیع تک، وہ 4 افراد سے امام زین العابدین، جناب زینب، جناب ام کلثوم، اور چوتھی فاطمہ بنت حسین، امام حسین کی بڑی بیٹی فاطمہ کبریٰ، یہ کربلا میں موجود تھی. شام غریبہ کی روایتیں ان سے ملی ہماری مکاتب کے اندر جو مستند روایات ہیں. اس لیے توجہ سنیے گا، بس انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے میں بتا رہا تھا، یزید اور عبید اللہ کی بنتی نہیں تھی. آج بھی اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا کی پلاننگ ہے، پروپیگنڈے کہ بھئی یہ ہو گیا، آج یہ مار دیا، آج یہ کر دیا، آج وہ ہو گیا. اس لیے حالات پہ نگاہ رکھیں اور ہمارے اندر شعور ہونا چاہیے. اور میں نے عرض کیا کہ کربلا شعور دیتی ہے. اگر کربلا سے ہم نے شعور نہیں لیا، سب کچھ لیا، تو ہم نے کچھ بھی نہیں لیا. کربلا سے شعور لینا. اس وقت قوموں کو شعور کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، ملت امت اسلامیہ کو اتحاد کی ضرورت ہے، تشیع کو خود آپس میں اتحاد کی ضرورت ہے. ایسے زبانوں پر نگاہ رکھیں جن کا کام ہی صرف مرضیت کے خلاف بولنا، جن کا کام ہی صرف ایسے ایشوز کو آج کے زمانے میں بھی کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ممبروں سے بعض ایسے افراد موجود ہیں تشیع کے اندر، کیا کام ہے ان کا؟ رہبریت کے خلاف، رہبر کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف، مراجع کے خلاف. یہ وہ افراد ہیں جو پڑھ کر آئے ہیں، قم و نجف سے پڑھ کر آئے ہیں، مگر یہ وہ نالائق شاگرد ہیں جو اپنے استادوں کی بھی نہیں مانتے. آج قوم کے اندر تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرو، مگر قوم ہوشیار ہو، قوم زبانیں پہچانے.
کربلا صرف 61 ہجری کا معاملہ نہیں ہے، کربلا ہر دور کے اندر ہدایت کا منارہ ہے. جیسے آپ سنتے ممبر سے کہہ دیا جاتا ہے بھائی کربلا بس ہو گئی، اب تمہارا کام کیا ہے؟ آپ رو اور پھر رو کے گھر چلے جاؤ، کچھ نہیں کرنا. ظالم جابر آپ کے سروں پہ دندناتے ہیں، کچھ نہیں کرنا. اسی نظریے کے خلاف امام زین العابدین نے کربلا حقیقی بیان کی. علی ابن الحسین کی فضیلت کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے. ہر چوک، ہر چوراہے، ہر کسائی کی دکان اور ہر ایک بازار کو علی ابن الحسین نے عزاخانہ حسین بنا دی. جب عزاداری پہ پابندی ہو، جب کوئی کہے کہ عزاداری محدود کرو، مثلا امام بارگاہوں میں محدود کرو، ختم کرو، محدود کرو، تو چوتھے امام سے سیکھیں کہ عزاداری 4 دیواری میں محدود نہیں کریں، ہر دکان، ہر مارکیٹ اور ہر چوک کو عزاخانہ حسین بنا دو. یہ ہے کیونکہ عزاداری اویئرنیس کے لیے، آگاہی کے لیے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حقیقتاً وہ عزا جو واقعاً جناب زینب نے برپا کی، سید الساجدین نے برپا کی، خداوند متعال ہمیں وہی عزا اور زیارات معرفت کے ساتھ ہمیں زیارات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ تمام حاضرین کی شرعی حاجات کو مستجاب فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کی حفاظت فرما، تمام مراجع عظام آیت اللہ سستانی اور تمام مراجع عظام کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما. دشمنان اسلام امریکہ، اسرائیل اور ان کا ساتھ جو بھی جس طرح بھی دے رہا ہے ظالموں کا، خدایا ان کو ان کے ظلم سمیت نابود فرما، مجاہدین کو کامیابی عطا فرما، مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان سے خیانت کرنے والوں کو ذلیل و رسوا فرما، امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.